اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آلہ الذین هم خلفاء الرب المنان لا سیما بقیۃ اللہ الذی هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان اما بعد فقد قیل لعلی بن الحسین انت سید العابدین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 25 محرم الحرام کے ایام ہیں اور اسی مناسبت سے اس گفتگو کا عنوان میرے چوتھے مولا و آقا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ چند نکات جو انتظامیہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، کوشش کی جائے گی مختصر سے وقت میں ان تمام نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جب عنوان ہے امام زین العابدین علیہ السلام تو سب سے پہلے لفظ امام سے شروع کرتے ہیں۔ امام کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق امام نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ امام وہ ہستی ہوتی ہے جو جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو وہ جو ذمہ داریاں اور فرائض نبی نبھا رہے تھے ان میں سے بیشتر کو امام نبھاتا رہتا ہے۔ اب اسی سے مرتبط اگلا سوال آ جاتا ہے، امامت کے تقاضے کیا ہیں؟ تو اس کے لیے میں ایک مثال کا سہارا لوں گا تاکہ میرے نوجوان ساتھی جو اس گفتگو کے بنیادی مخاطبین ہیں ان کے لیے بات واضح ہو سکے۔ فرض کیجئے کسی اسکول میں، کسی کالج میں کوئی فزکس پڑھانے والا ٹیچر ہے اور وہ ٹیچر چھٹی پر جا رہا ہے۔ وہ ٹیچر کسی سلسلے میں اپنی کلاسز نہیں لے پا رہا۔ انتظامیہ اسے کہتی ہے آپ اپنی جگہ کسی اور کو یہ کلاسز لینے کے لیے نامینیٹ کر دیں، ہمیں نام دے جائیں۔ اگر وہ ٹیچر جس کی ذمہ داری فزکس پڑھانا ہے وہ اسکول کے چوکیدار کو یہ ذمہ داری سونپ دے کہ میری غیر موجودگی میں آپ نے یہ کلاسز لینی ہیں تو یقیناً یہ غیر معقول حرکت ہوگی۔ کچھ مثال میں تبدیل کرتا ہوں۔ اس مثال سے میں ایک نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں، اس مثال میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ اگر وہ فزکس پڑھانے والا ٹیچر اردو پڑھانے والے ٹیچر کو اپنی جگہ نامزد کر جائے کہ آپ بھی پڑھاتے ہیں، انہی بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، میں کچھ روز نہیں ہوں، آپ میری جگہ میری کلاس لے لیجئے گا، تب بھی اسکول کی انتظامیہ اس شخص کو، اس اردو کے ٹیچر کو فزکس کے ٹیچر کی جگہ قبول نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بہت سادہ اور بہت آسان سی ہے، وہ یہ کہ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کی جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہے، کسی دوسرے شخص کی غیر موجودگی میں اس کی تمام تر یا بیشتر ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو یہ شخص جو بیٹھے گا اس کی خصوصیات میں اور وہ شخص جس کی جگہ پر بیٹھے گا اس کی خصوصیات میں مماثلت ہونا ضروری ہے، وہ خصوصیات جو اس کام سے ریلیٹڈ ہیں۔ چوکیدار کی اور فزکس کی خصوصیات میں مماثلت نہیں، کیونکہ ٹیچر کا کام پڑھانا ہے، چوکیدار کا کام حفاظت کرنا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں، اردو پڑھانے والے ٹیچر کا کام اور فزکس پڑھانے والے ٹیچر کا کام بھی مماثلت نہیں رکھتا، کیونکہ فزکس پڑھانے والا کچھ اور پڑھاتا ہے، اردو پڑھانے والا کچھ اور پڑھاتا ہے۔ اب اس مثال سے نتیجہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ امام نبی کا جانشین ہے، نبی کی غیر موجودگی میں زیادہ تر ذمہ داریاں نبی کی امام نے ادا کرنی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو خصوصیات، جو شرائط، جو کرائیٹیریاز ہم نبی کے لیے پچھلے مرحلے میں طے کر چکے ہیں وہ سب کے سب جو اس کار نبوت سے ریلیٹڈ ہیں وہ امام میں بھی ہونا ضروری ہیں۔ اب پچھلے مرحلے میں نبی کے لیے مسلمان کیا بات طے کر چکا؟ مسلمان یہ مان چکا کہ نبی کو عالم ہونا چاہیے،
نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، نبی پورے قرآن کو جانتا ہو، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو امام ہے وہ بھی پورے قرآن کو جانتا ہو، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو۔ نبی کے بارے میں اگر ہم یہ پہلے طے کر کے آ چکے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے، نبی کو غلطی سے دور ہونا چاہیے، تو ہمیں امام کے بارے میں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ امام بھی معصوم ہستی ہونی چاہیے، امام بھی خطا اور گناہ سے پاک اور مبرہ امام کو بھی خطا اور گناہ سے پاک اور مبرہ ہونا چاہیے۔ اب قصہ مختصر، امام ہونے کے تقاضے وہ تمام تر تقاضے ہیں جو نبی ہونے کے تقاضے تھے۔ نبی اپنی امت میں سب سے افضل ہونا چاہیے، کوئی کمتر شخص کو خدا نبی بنا دے اور بہتر شخص کو رہنے دے، یہ مناسب نہیں ہے، حکمت کے خلاف ہے۔ اسی طرح امام کو پوری امت میں سب سے بہتر ہونا چاہیے، کسی کمتر شخص کو امامت کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے جبکہ اس سے بہتر شخص نیچے موجود ہو، یہ حکمت کے منافی ہے، حکمت کے ساتھ ٹکراتی ہے بات۔ یہ ہو گئی میری کچھ گزارشات امام کے بارے میں۔ امام زین العابدین، امام سید العابدین میرے اور آپ کے چوتھے مولا۔ سرنامہ سخن میں نے مولا کے اس نام کا تذکرہ کیا سید العابدین، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مولا کو نام کس نے دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ یا ایک شخصیت نے مولا کو اس نام سے نہیں پکارا، کئی مواقع پر کئی شخصیتوں نے میرے چوتھے مولا کو سید العابدین کے نام سے پکارا، اور میں صرف دو حوالے دینے لگا ہوں، دو مثالیں یا دو مورد آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک کائنات کی سب سے عظیم ہستی یعنی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک کائنات کی سب سے خبیث ہستی یعنی ابلیس لعین۔ عظمت کی بلندیوں کی مالک ہستی بھی میرے مولا کو یہی لقب دے رہی ہے، اور جو ذات آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدا کی درگاہ سے دھتکار دی گئی ہے، وہ ذات بھی میرے مولا کو اسی لقب سے یاد کر رہی ہے۔ پہلا واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جب سید المرسلین ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس فرزند کو یاد کر رہے ہیں اور یہ لقب دے رہے ہیں، وہ بڑی مشہور حدیث ہے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کی، جس میں ختمی مرتبہ نے جناب جابر کو یہ حکم دیا کہ جب تم میرے 5ویں خلیفہ امام محمد باقر سے ملاقات کرو تو میرا سلام دینا۔ اسی روایت میں کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے معاملہ کہ جابر یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں رسول خدا کے پاس بیٹھا تھا اور آن حضرت کی گود میں حسین سید الشہداء موجود ہیں، آن حضرت حسین کے ساتھ پیار محبت کر رہے ہیں جس طرح ایک بڑا بچے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ختمی مرتبت فرماتے ہیں یا جابر یولد لہو مولود اسمہ علی، اے جابر یہ جو میری گود میں حسین ہے جس کے ساتھ میں پیار محبت کر رہا ہوں، جس کے میں لاڈ اٹھا رہا ہوں، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن آئے گا، نادا منادن، ایک ندا دینے والا آواز دے گا، پکارنے والا پکارے گا۔ کیا پکارے گا؟ لیقم سید العابدین، سید العابدین کھڑے ہو جائیں، جو عبادت کرنے والوں کے سردار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ فیقوم ولدہ، جب یہ ندا دی جائے گی روز محشر کے عبادت کرنے والوں کا سردار کھڑا ہو جائے، میرے اس حسین، میرے لخت جگر حسین کا لال علی ابن الحسین کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ختمی مرتبت میرے چوتھے مولا کی ولادت سے برسوں قبل، میرے چوتھے مولا کی ولادت 36 ہجری ایک قول، 38 ہجری ایک قول ہوئی، اور یہ ختمی مرتبت کے زندگی کا واقعہ ہے، 10 ہجری سے قبل کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت اپنے آنے والے فرزند کا اس نام سے تعارف کروا رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن سید العابدین کو پکارا جائے گا اور کوئی نہیں، میرے لخت جگر حسین کا بیٹا علی کھڑا ہوگا۔ یہ نام ختمی مرتبت نے استعمال کیا میرے چوتھے مولا کے لیے۔ اور دوسری جانب ایک اور نہایت مشہور واقعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں اس نام کے حوالے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ واقعہ بھی 4ویں 5ویں صدی ہجری کی کتابوں میں درج ہے۔ اور واقعہ کیا ہے؟ شیطان اژدہے کی صورت میں آتا ہے، میرے چوتھے مولا کا زمانہ ہے، چوتھے مولا نماز پڑھ رہے ہیں، اژدہے کی صورت میں آتا ہے جس کے 10 منہ ہیں، اور بیک وقت میرے مولا کے قدموں میں آ کر میرے مولا کے پیر کی 10 انگلیوں کو
بیک وقت اپنے 10 کے 10 منہ میں لے کر دبانا شروع کرتا ہے. کیا چاہ رہا ہے؟ کہ جب عابد معبود سے محو راز و نیاز ہے تو اس راز و نیاز میں خلل ڈال سکے، کچھ میرے مولا کو خوف زدہ کر سکے، کچھ میرے مولا کو پریشان کر سکے. یہ شیطان بھول رہا ہے کہ یہ علی اسی علی کا پوتا ہے جس علی نے گہوارے میں اژدہے کو چیر دیا تھا. باہر کیف آتا ہے، میرے مولا کے پیر کی انگلیوں کو دبانا شروع کرتا ہے اپنے دانتوں سے. جب میرے مولا میں ذرا بھی جنبش نہیں آتی، ایک مرتبہ توحید حرکت میں آتی ہے، آسمان سے ایک شہاب، ایک پتھر آتا ہے جو اس اژدہے کے جسم پہ لگتا ہے، اسے جلا رہا ہوتا ہے. جلتے جلتے یہ اژدہا اپنی شیطان کی حقیقی شکل میں آتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا علی انت سید العابدین کما سمیت. اے علی، یقیناً آپ ہی عبادت کرنے والوں کے سردار ہیں. اگر عبادت کرنے والوں کی سرداری کا تاج کسی سر پر برازندہ ہے تو اے علی ابن الحسین وہ آپ ہی کا سر ہے. یہ کون اقرار کر رہا ہے؟ یہ وہ شیطان اقرار کر رہا ہے جو اس علی ابن الحسین کے جد جناب آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا گیا. آج وہی شیطان آ کر علی ابن الحسین کی عبادت دیکھ کر اس طرح قصیدے پڑھ رہا ہے. اور قصیدہ یہاں رک نہیں جاتا، جملہ آگے بڑھتا ہے. جب میرے مولا کی شان بیان کر دیتا ہے تو اپنا تعارف کرواتا ہے، وہ انا ابلیس، میں ابلیس ہوں. اور پھر یہ شیطان کی گواہی ہے، یہ شیطان کا اقرار نامہ ہے. وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ مِنْ لَدُنْ آدم إِلَى زَمَنِكَ. یہ ابلیس میرے چوتھے مولا کے سامنے کھڑا ہو کے اقرار کر رہا ہے، مولا آدم سے لے کر آج تک میں نے تمام انبیاء اور مرسلین کی عبادت کو دیکھا ہے. فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ عِبَادَتِكَ. آپ کی طرح کسی کو میں نے عبادت کرتے نہ پایا. اللہ اکبر. یہ شیطان ہے جو اقرار کر رہا ہے کہ سید العابدین کا لقب، یہ تاج ہے تو علی ابن الحسین کے سر کے لیے ہے. اور پھر اگلا جملہ وَلَوَدَدْتُ إِنَّكَ اسْتَغْفَرْتَ لِي. میری یہ تمنا ہے کہ آپ مجھ ابلیس کے لیے استغفار کریں. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يَغْفِرُ لِي. کیونکہ اگر سید سجاد، یہ شیطان سید سجاد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ اے سجاد، اگر آپ مجھ جیسے لعین مردود شیطان کی بھی خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، خدا میرا گناہ بھی بخش دے گا. یہ ایک منظر، پہلا منظر جہاں ختمی مرتبہ اپنے بیٹے کو اس لقب سے یاد کر رہے ہیں، اور دوسرا منظر جہاں شیطان میرے مولا کے لیے اس لقب کا اعتراف کر رہا ہے. اس کے بعد جو دوسرا نہایت مشہور لقب میرے مولا و آقا کا تھا وہ تھا سجاد. اور کیوں سجاد کہا گیا میرے مولا کو؟ بے حد سجدے کرنے والا. کیوں سجاد کہا گیا؟ پانچویں مولا کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں ان ابی علی ابن الحسین ما ذکر نعمت اللہ علیہ الا سجد ولا قرأ آیۃ من کتاب اللہ فیہا سجود الا سجد ولا دفع اللہ تعالی عنہ سوءا یخشاہ او کید کائد الا سجد ولا فرغ من صلاة مفروضۃ الا سجد ولا وفق لإصلاح بین اثنین الا سجد وکان اثر السجود فی جمیع مواضع جسدہ فسمی السجاد لذلک. کیا خوبصورت حدیث ہے. پانچویں مولا اپنے بابا کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت ملی نہیں، یہ نہیں کہا جب بھی کوئی نعمت ملی تو سجدہ کیا. ایک نعمت مل گئی، جب بھی اس نعمت کی یاد آئی میرے بابا سجدہ ریز ہو گئے. ایک نعمت آپ کو مجھ کو ملتی ہے، ملتی ایک دفعہ ہے، ہمیں 10 دفعہ اس نعمت کی یاد آتی ہے، وہ نعمت ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ خدا نے یہ نعمت دے رکھی ہے. مولا یہ نہیں فرما رہے جب میرے بابا کو نعمت ملتی تھی تو سجدہ کرتے تھے. یہ بہت دور کی بات ہے، یہ بہت نچلی سطح ہے. میرے بابا کو ایک نعمت جب یاد بھی آتی تھی تو میرے بابا اس پر اس کا شکر سجدہ کر کے ادا کیا کرتے تھے. اور جب بھی کوئی قرآن کی آیت میں سجدے کا تذکرہ آتا تھا میرے بابا سجدہ ریز ہو جاتے تھے. جب بھی خدا کوئی برائی ان سے ٹال دیتا تھا جس کی توقع تھی، یا کسی مکار کے مکر کو دور کر دیتا تھا، میرے بابا سجدہ ریز ہوتے تھے.
اور جب بھی واجب نماز سے فارغ ہوتے تھے میرے بابا سجدہ ریز ہوتے تھے، جب بھی دو لوگوں کی صلح کرا دیتے تھے میرے بابا سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اتنے سجدے کیے، آج بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں جو شخص بہت سجدہ کرتا ہے اس کے پیشانی پہ سجدے کا نشان پڑ جاتا ہے۔ سید سجاد اتنے سجدے کرتے تھے، صرف پیشانی نہیں، میرے مولا فرماتے ہیں وَكَانَ أَثَرُ السُّجُودِ فِي جَمِيعِ مواضع جسدہ، ان کے جسم کے ہر حصہ جو سجدے میں استعمال ہوتا تھا اس پر سجدے کے نشان پڑ چکے تھے۔ اور جب اس قدر سجدے کیے فَسُمِّيَ السَّجَّادُ لِذَلِكَ، تو میرے بابا کو سجاد کہا جانے لگا، بے حد سجدے کرنے والا۔ اور ایک اور مجھے منظر پیش کرنا ہے اور پھر چند جملے، ظاہر ہے مولا کی شہادت کے دن ہے، مولا کی مصائب کے پیش کرنے ہیں، جو مجھے پوائنٹس انتظامیہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، کوشش ہے وہ سب کے سب کور ہو جائیں۔ مولا کی عبادت کیسی؟ ایسی کہ ختمی مرتبت نے بھی سید العابدین کہا، ابلیس بھی سید العابدین ہونے کا اقرار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر آج تک میں نے جتنوں کو عبادت کرتے دیکھا کوئی آپ کی مانند عبادت نہیں کرتا تھا۔ سجدے کیسے؟ ایسے کہ خود پانچویں امام پورا قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ میرے بابا ہر مرحلے پر زندگی کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ سجدے اور عبادت کا عالم کیا تھا؟ چھٹے امام کی یہ روایت ہے، میں بہار الانوار سے آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، اور چھٹے امام اپنے بابا سے نقل کر رہے ہیں کیا عبادت کا عالم تھا چوتھے امام کا، اور پھر اس سے آگے بھی کیا کوئی عبادت کا مرحلہ ہوتا ہے؟ جو عبادت سید سجاد اس دنیا میں کر گئے، کیا اس سے آگے بھی کوئی اور مرحلہ اور معراج رہ جاتی ہے؟ یہ واقعہ میرے اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ چھٹے امام اپنے بابا سے نقل کر رہے ہیں کہ ایک روز پانچویں امام اپنے والد امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حالت کیا تھی؟ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْعِبَادَةِ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ معصوم امام جملہ بیان کر رہا ہے کہ پانچویں امام جب چوتھے امام کی خدمت میں پہنچے تو عبادت سے چوتھے امام کی یہ کیفیت تھی جو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی اس دنیا میں۔ عبادت میں اس طرح غرق تھے جس طرح کوئی عبادت میں ڈوب نہیں سکتا۔ مولا کچھ سمجھائیے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کیا حالت تھی میرے چوتھے مولا کی۔ وَقَدْ اصْفَرَّ لَوْنُهُ مِنَ السَّحْرِ، راتیں جاگ کر خدا کی عبادت میں چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ وَرُمِزَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْبُكَاءِ، آنکھیں گریہ کر کے دھس چکی تھیں۔ وَدُبِرَتْ جِبْهَتُهُ، ان کی جبین پیچھے کو دھکیلی جا چکی تھی کثرت سجدہ کی وجہ سے۔ وَانْخَرَمَ أَنْفُهُ مِنَ السُّجُودِ وَقَدْ وَرَمَتْ سَاقَاهُ وَقَدَمَاهُ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، نماز میں قیام کر کے کھڑے رہ کے میرے مولا کی ٹانگیں اور پیر سوج چکے تھے۔ اب جب یہ حالت دیکھی پانچویں مولا نے اپنے بابا چوتھے امام کی، تو چھٹے مولا یہ بیان فرما رہے ہیں فقال ابو جعفر، کہ میرے بابا نے مجھے یہ بتایا، چھٹے مولا فرما رہے ہیں پانچویں مولا نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں نے اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی فلم املک حین رأیتہ بتلک الحال البکا، جب مجھ محمد باقر نے اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا، کیفیت یہ تھی چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھیں اندر دب چکی ہیں، پیشانی دھس چکی ہے، پیر سوج چکے ہیں، تو میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا، اپنے آنسوؤں کو سنبھال نہ سکا، اور کیا کیا؟ فبکیت رحمتاً لہ، اپنے بابا پر جو محبت تھی میری بابا سے اس کی بنیاد پہ میرے آنسو سرازیر ہو گئے، میں نے گریہ شروع کیا۔ فَإِذَا هُوَ يُفَكِّرُ، میرے بابا تفکر کے عالم میں تھے بعد از عبادت، اور میں بابا کو دیکھ کے گریہ کر رہا تھا۔ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ بَعْدَ هُنَيْئَةٍ مِّن دُخُولِي، میرے کچھ دیر بعد بابا میری طرف متوجہ ہوئے، چوتھے مولا پانچویں مولا کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب دیکھیے چوتھے امام ہیں، پانچویں امام دیکھ رہے ہیں اپنے بابا کی یہ حالت عبادت میں، محبت کے مارے برداشت نہیں کر پا رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں۔ چوتھے امام متوجہ ہوئے کہ میرا بیٹا میری یہ حالت دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا، مقام تسلی ہے، اب تسلی دینی ہے۔ اب کس طرح چوتھے مولا تسلی دے رہے ہیں یہ دیکھیے گا آپ۔ فقال، چوتھے مولا فرما رہے ہیں یا بنیا اعطنی بعض تلک الصحف التي فيها عبادت علی بن ابی طالب، بیٹا وہ کچھ صحیفے پڑھے ہیں، کچھ مخطوطات پڑھے ہیں، کچھ مکتوبات پڑھے ہیں جن میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کے احوال لکھے گئے ہیں۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے وہ سارے کے سارے لے کر آ جاؤ، اعطنی بعض تلک الصحف،
ان میں سے بعض ورقے اٹھا کے لے آؤ۔ چوتھے مولا نے پانچویں مولا کو حکم دیا کہ جن پرچوں پر، جن ورقوں پر مولا امیر کی عبادت کے حالات درج ہیں سارے کے سارے رہنے دو، ان میں سے چند ایک اٹھا کر لے آؤ۔ پانچویں مولا گئے اور ان میں سے بعض فَأَعْتَيْتُهُ، میں لے کر آیا۔ پانچویں مولا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بابا جان کو وہ ورقے، وہ کاغذات، وہ مکتوبات دیے۔ فَقَرَأَ فِيهَا شَيْئًا يَسِيرًا، محسوس کیجئے یہ کتنی کم مقدار میں بات آ گئی۔ جن مکتوبات میں مولا کی عبادت تھی وہ سب کے سب منگوانے کا حکم نہیں دیا میرے چوتھے مولا نے، ان میں سے بعض لے کر آ جاؤ۔ اب جو بعض آئے اس بعض کو بھی مکمل طور پہ میرے چوتھے مولا نے ان کی تلاوت نہیں کی۔ روایت کا جملہ کیا ہے؟ فَقَرَأَ فِيهَا شَيْئًا يَسِيرًا، بہت معمولی مقدار میرے بابا نے پڑھی۔ ان صحیفوں میں سے کچھ آئے، کچھ میں سے معمولی مقدار پڑھی، اور پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ تَرَكَهَا مِنْ يَدِهِ تَزَجُّرًا، ایک مرتبہ گھبرا کے چوتھے مولا نے ان مکتوبات کو چھوڑ دیا اور کیا فرمایا؟ من یقوی علی عبادت علی ابن ابی طالب، یہ چوتھے مولا کہ پانچویں امام جو معصوم ہیں، جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جو خدا کے برحق نمائندے ہیں، وہ پانچویں امام اس چوتھے مولا کی عبادت کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہے، آنکھوں سے گریا آنسو جاری ہو چکے ہیں۔ اب چوتھے مولا پانچویں امام کو تسلی دینے کے لیے جن مکتوبات پر میرے مولا امیر کی عبادات کے حالات درج ہیں وہ سب منگوانے کا نہیں کہہ رہے، ان میں سے بعض لائی جا رہی ہیں، بعض کو بھی پوری طرح سے مطالعہ نہیں کر رہے، شیئن یسیرن، معمولی سی مقدار چند سطریں پڑھ کر یہ چوتھا مولا جو اس منزلت پر ہے، جسے رسول خدا بھی سید العابدین کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں شیطان بھی سید العابدین ہونے کا اقرار کر رہا ہے، جس کے بارے میں شیطان نے یہ کہہ دیا کہ آدم سے لے کر آج تک میں نے کسی کو ایسی عبادت کرتے نہ دیکھا، وہ مولا حیرت کے مارے وہ پرچے رکھتا ہے اور فرماتا ہے من یقوی علی عبادت علی ابن ابی طالب، میرے بابا علی مرتضیٰ جیسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی عبادت کی منزلت اور مرحلہ۔ اور یہ لکھنے والوں نے لکھا، ایک سے زیادہ جگہ میں نے یہ پڑھا جہاں پر جب لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ سید السجاد زین العابدین وہ تھے جن کی طرح کی عبادت کوئی نہ کر سکتا تھا، تو خود لکھنے والوں نے یہ استثناء لگائی سوائے ان کے جد علی ابن ابی طالب کے۔ بہرکیف ہماری گفتگو دوسری جانب منتقل نہ ہو جائے، ہم چوتھے امام کی بارگاہ میں ہیں اور چوتھے امام کے ایام ہیں۔ امام زین العابدین، میں نے امام کے لفظ پہ اپنے انتظامیہ کے کہے کے مطابق کچھ گفتگو کی، اور جو مولا کے القاب تھے سید العابدین اور سجاد، ان کے بارے میں گفتگو کی، مولا کی عبادت کا کیا معیار تھا اس کے بارے میں گفتگو کی، اور آخری بات جس کے بارے میں مجھے گفتگو کرنا ہے، جو نہ جانے فضائل ہیں یا مصائب ہیں، وہ ہے میرے مولا کا گریہ۔ یہ بات میں نہایت دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام کی تاریخ میں کربلا نہ ہوتی، اسلام تاریخ کی کسی کھائی میں گر کر دفن ہو چکا ہوتا۔ اور اتنی ہی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کربلا کے بعد سید سجاد نہ ہوتے تو کربلا بھی 61 ہجری میں دفن ہو چکی ہوتی۔ یہ سید سجاد کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں پر کہ ہم تک سید سجاد نے کربلا کو پہنچایا۔ اور کس طرح سے پہنچایا؟ بہت طریقے تھے، جو ایک طریقہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ تھے میرے مولا کے بہتے ہوئے آنسو۔ سید سجاد کربلا کے بعد جب تک زندہ رہے ہیں حسین حسین کرتے رہے، جب تک زندہ رہے ہیں آنکھیں اشک بار رہی ہیں۔ مشہور واقعات ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں کہ میرا نام بھی ان الفاظ کو ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ مدینہ کی گلی سے گزرتے ہیں، کبھی قصاب کو دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ جب ہاں میں جواب ملتا ہے تو گریہ شروع کرتے ہیں، میرے بابا کو تو کسی نے پانی تک نہ پلایا۔ ٹھنڈا پانی آتا ہے، بابا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، غذا سامنے آتی ہے، بابا کی بھوک کو یاد کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا آپ اتنا عرصہ گریہ کر رہے ہیں، سوال کرنے والے کو جواب دیا تو نے انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا،
اتنا گریہ کیا کہ قرآن نے کہا وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میرے 18 یوسف ایک ہی دن میں مجھ سے جدا ہوئے ہیں۔ ہاں عزادارو، کبھی کربلا کو یاد کرتے ہیں، کبھی کسی نے آ کے پوچھ لیا ہے سید سجاد آپ پر سب سے زیادہ مشکل گھڑی کہاں آئی، تو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا الشام الشام الشام۔ کبھی بابا کے کٹے سر کو یاد کر کے روتے ہیں، کبھی پھوپھی کی چھنی ہوئی چادر کو یاد کر کے روتے ہیں، کبھی کربلا میں اپنے بھائی کے اس دنیا سے چلے جانے کو یاد کر کے روتے ہیں، تو کبھی زندان شام میں اپنی بہن کے جدا ہونے کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ہاں عزادارو، میرے مولا برسوں گریہ کرتے رہے، اور میرے مولا نے برسوں گریہ کر کے کربلا کو تاریخ کا حصہ بننے سے نکال دیا، کربلا کو ایک زندہ جیتی جاگتی حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ اور پھر ایک مرحلہ وہ آیا جب ولید بن عبد الملک کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا بیٹا ولید تخت پر آیا اور حکومت سنبھالی، اور یہ وہ شخص تھا جو نہایت لعین، نہایت اہل بیت سے بغض رکھنے والا، یہاں تک کہ اس کا جملہ تاریخ میں ملا لا راحت علی وعلی بن الحسین موجود فی دار الدنیا، جب تک حسین کا بیٹا زندہ ہے ولید کو چین نہ آئے گا۔ یہ ٹھان لی کہ حسین کے بیٹے کو اس دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ زہر بھیجا گیا شام سے مدینہ کی حکومت کو، وہ زہر میرے مولا کو دیا گیا، اور اس زہر کی تاب نہ لاتے ہوئے میرا اور آپ کا چوتھا مولا مشہور قول کی مطابق سن 95 ہجری میں 25 محرم کا کل کا سا دن تھا جس میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں عزادارو، لیکن یہاں پر میں صرف اتنا کہوں گا، روایات میں آیا کہ 5ویں امام نے اپنے بابا کا جنازہ غسل دیا، کفن پہنایا، تمام مسلمانوں کو جمع کیا گیا، اور مدینہ میں ایسا جنازہ پہلے نہ نکلا تھا۔ یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے جو شان و شوکت سے اٹھ رہا ہے۔ اگر تاریخ اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکے 11 ہجری میں محمد مصطفیٰ کا جنازہ گھر پہ پڑا تھا، مسلمان جمع ہو گئے سقیفہ میں۔ اسی سن فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھانا پڑا، لیکن رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ آج تک نبی کی بیٹی کے قبر کے نشان مسلمان نہیں جانتے۔ علی مرتضیٰ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، حسن مرتضیٰ کا جنازہ اٹھا تو بڑی شان سے تھا، لیکن تیر برسا کے دوبارہ گھر بھیج دیا گیا۔ حسین کا جنازہ تو اٹھانے والا ہی نہ تھا، مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، نبی کا لخت جگر کربلا کی گرم ریتی پر پڑا تھا۔ یہ پہلا جنازہ تھا جو بڑے شان و شوکت سے اٹھا۔ جنت البقیع میں مولا حسن کی قبر کے برابر میں قبر تیار کی گئی۔ میرے 5ویں مولا امام محمد باقر نے اپنے بابا کو قبر میں لٹایا، قبر پہ مٹی ڈالی، اور اس دنیا سے امامت کا چوتھا آفتاب غروب کر گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔